وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ قرآن مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے. ماہ سفر المظفر کے بعد ماہ ربیع النور ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ماہ نور کی برکتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے ہم سب کے آل اولاد کو، اصلوں کو، نسلوں کو مالا مال فرمائے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس خدا کے پاس حاضر ہونے کے لیے کوئی بڑی سعادت ہے تو نسبت محمدی ہے. اللہ پاک نے اپنی شان، اپنا لیبل، اپنا اسٹیٹس اپنے حبیب کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، خبیر بما تعملون ہے. وہ نیکیوں کا بدلہ دینے والا ہے، جزا و سزا کا مالک ہے. ہر طرح سے وہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے. لیکن اللہ پاک نے بندوں کو اپنے محبوب سے رشتہ اور جوڑنے کا جو ایک منشا قرآن میں پیش کیا ہے، وہ ایک انفرادی منشا ہے. خدا کی چاہت اور خدا کا منشا، یہ اللہ پاک نے حبیب کے حوالے سے نہایت ہی اہمیت کا ایک عنوان رکھا ہے. آپ سوچیں، قرآن پاک میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، لیکن ان میں سے صرف 500 آیتیں ایسی ہیں جو حلال و حرام کا فیصلہ کرتی ہیں. بس 250 آیتیں حلال سے ریلیٹڈ ہیں اور 250 آیتیں مسائل تحریم یعنی حرام سے ریلیٹڈ ہیں. آپ اندازہ لگائیں 6166 آیتیں، کیا عنوان ہے. ہم قرآن سے دور ہیں، مطالعہ قرآن سے دور ہیں، کرتے بھی ہیں اسٹڈی تو اپنے من کے ایکسپلینر کو دیکھتے ہیں، انہوں کیا بولے قرآن کے بارے میں، یہ ذہن رہتا ہے. تو جب پہلے ہی سے آپ کا ذہن سماجی نہیں، شرعی نہیں، طبقاتی سوچ کے ساتھ رہے گا، پھر آپ صحیح راہ پر نہیں آ پائیں گے. قرآن کے مطالعے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ جس کسی کا بھی ترجمہ شان توحید اور شان رسالت کے عین مطابق ہوگا، وہ ترجمہ ہمیں دل سے قبول ہے. ایسا ذہن ہو. افسوسناک بات ہے، مولانا نے کہہ دیا تو ایک دم ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا تو ایک دم ٹھیک ہے. یہ ذہنیت نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے آپ سوچیں،
آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو عالم کہا جائے گا، اگر دین پڑھے ہیں، اس سے زیادہ پڑھیں تو مفتی کہا جائے گا، اس کے اوپر ہیں محقق کہا جائے گا، اور پڑھتے چلے جائیں، مجتہد تک چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ولی۔ یہ دین کا اسٹیٹس ہے۔ دنیا میں آپ آئیں، آپ نرسری سے لے کے اوپر تک چلے جائیں، آپ پروفیسر بن جائیں، اسکالر بن جائیں، لیکچرار بن جائیں، یہاں تک کہ جج بن جائیں، صدر جمہوریہ بن جائیں، پوری دنیا میں سب سے بڑے اورینٹلسٹ بن جائیں، سائنسداں بن جائیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب آپ کو محنت سے ملنے والی چیز ہے۔ آپ محنت کریں گے تب یہ حاصل کریں۔ عالم بنیں گے علم کی بنیاد پر۔ ذرا اس کو سمجھیے، اور پھر آج مجھے عنوان آج سے دینا ہے سیرت شہنشاہ بطحا۔ ہاں، یہ سیرت شہنشاہ بطحا، یہ عنوان دینا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ جو نکل رہا ہے نا دل سے، اسی فیلنگ کو میں بتانا ہے مجھے، کہ اسی فیلنگ کا نام ہے محبت نبی۔ آپ نے دنیاوی اسٹیٹس کو بھی دیکھا، دینی اسٹیٹس کو بھی دیکھا۔ ان میں آپ میں بھی بہت ایسے ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو آپ ڈاکٹریت کو مان کر ڈاکٹر نہیں بنے ہیں، پڑھ کر ڈاکٹر بنے ہیں۔ صحیح ہے؟ ہم حافظ ہیں، قرآن رٹ کر حافظ ہیں، قاری ہیں، تجوید پڑھ کر قاری ہیں، مفتی ہیں، تحقیق کر کے مفتی ہیں۔ صحیح ہے؟ تو ہم ایک کسب محنت سے ہیں۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک شخص ہے جو بس صبح و شام محنت مشقت کرتا ہے، اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کمپلیٹ ہو گئی، انتقال کر گیا، بڑے ادب سے اسے فرشتے جنت میں لے جا رہے ہیں۔ نہ وہ حافظ ہے دین کا، دھیان دیں، نہ بالکل ولی ہے دین کا، نہ وہ نرسری دیکھا، اور نہ وہ صدر جمہوریہ یا جج ہے دنیا کا۔ آپ اندازہ لیں، کچھ نہیں ہے، لیکن بڑے ادب سے لے جا رہے ہیں اسے فرشتے جنت میں۔ اب یہی تھنکنگ کو سمجھانا ہے، اسی فیلنگ کو محسوس کرانا ہے کہ کیوں لے جا رہے ہیں۔ ایک ہی جواب ہوگا کہ اس نے محنتیں مشقتیں جو کی ہیں، ٹھیک ہے، نہ دنیا حاصل نہ دین حاصل، لیکن اس کے پاس ایک ایسا تحفہ ہے جس تحفے کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کے پاس ایک ایسی سرٹیفکیٹ ہے جس سرٹیفکیٹ کو ایمان کہتے ہیں، اور ایمان کا تعلق محنت سے، کوشش سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق بلیف سے ہے۔ اسی لیے عربی میں مومن کہتے ہیں اور انگلش میں بلیور کہتے ہیں۔ کیا کسی بھی یونیورسٹی میں بلیور کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے؟ ذرا سمجھیے، بلیور کی سرٹیفکیٹ، لیکن ہمارا بچہ گھر میں پیدا ہو جاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، آٹومیٹک بلیور کی سرٹیفکیٹ۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ ساری سرٹیفکیٹ محنت و مشقت سے، بلیو اور بلیور کی سرٹیفکیٹ، ایمان کی سرٹیفکیٹ، مومن ہونا یہ محنت و مشقت سے نہیں ہے، خاص اللہ کا کرم ہے، خاص اللہ کا فضل ہے، یہ صرف فضل سے ہے، محنت کا کوئی دخل نہیں۔ اب آپ بتائیں، ایک بچہ ہے، اس کو بھی آپ عبداللہ کہہ رہے ہیں، مومن ہے، کلیئر ہے؟ اس بچے کے مومن ہونے پر کسی کو شک ہے؟ کسی کو اعتراض ہے؟ اس کی حرکتوں سے، اس کے اعمال سے، اس کی بولی سے اگر کچھ ظاہر ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن مومن ہونے میں بلیو کا دخل ہے، صرف کافر ہونے میں بلیو نہ کرنے کا دخل ہے، بلکہ اس میں بھی بلیو ہے، کفر کو بلیو کیا، صحیح ہے، کفر کو چوائس کیا، تو کفر کو چوائس کیا کافر، ایمان کا انتخاب کیا مومن۔ بلیو کا تعلق میں مجھے مومن اور بلیور یہ دونوں سمجھانا ہے۔ آپ سمجھیے، جو بلیور ہوتا ہے وہ ڈسکس کر کے، تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے نہیں ہوتا، وہ مان کر ہوتا ہے، صرف وہ ماننا۔ تو بلیو کا تعلق ماننے سے ہے، ایمان کا تعلق ماننے سے ہے۔ اب آپ بتائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مانے ہیں یا پڑھے ہیں؟
پہلے بولیے، پہلے مانے ہیں آپ، پڑھے تو بعد میں آپ. ارے ہم پیدا ہوئے، حضرت کیا نام رکھنا؟ عبداللہ. وہ پڑھ رہے ہیں، رونے سے بھی فرصت نہیں ہے وہ بچے، کہاں پڑھے جی. لیکن مومنانہ نام رکھ دیے نا، کیونکہ ہماری خمیر میں بلیو ہے، ہمارے نیچر میں بلیو ہے. ہر بچہ ایمان پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ حدیث ہے، سمجھ رہے آپ؟ ہاں. تو بلیو میں ڈسکس نہیں، محنت نہیں. یہی چیز کو سمجھا کر کے مجھے ہر ان جلسوں کے حوالے سے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے کہ جہاں کہیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفل کا نام دیا جائے اور نبی پر ڈسکس ہو، نبی پر ڈسکس ہو، نبی کی عظمتوں پر ڈسکس ہو، نبی کی شانوں پر ڈسکس ہو، تو سمجھ جائیں کہ اس نے نبی کو بلیو ہی نہیں کیا ہے. کیونکہ بلیو جس کو کرتے ہیں آپ، اس پر ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے. پڑھنے کی چیز پر ڈسکس کر سکتے ہیں، صحیح ہے. یہ کتاب، ہاں اس کا یہ کتاب، ہاں، لیکن جس کو آپ بلیو کر چکے ہیں اس پر ڈسکس نہیں ہوتا، اس کو مانا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے. اب آپ بتائیں، عنوان سیرت النبی کا دیں، اور آپ ذرا، اچھا ایک اور بات، بلیو کا تعلق نیگیٹو سے بھی ہے، پازیٹو سے بھی ہے. جب پازیٹو کے ساتھ آپ بلیو کر رہے ہیں کسی کو، تو اس میں آپ پازیٹو پہلو تلاشیں گے، ایک گڈ فیلنگ کی پہلو تلاشیں گے، کا پہلو صحیح ہے. اب آپ سمجھیے، یہ سب ذہن دے کر کے مجھے سیرت شہنشاہ بطحا کا ایک خاص عنوان دینا ہے آپ کو. وہ یہ ہے کہ یہ بچے دھیان رکھنا، نبی کے اندر کسی بھی طرح سے، کسی بھی طرح سے، اس لفظ پہ غور کیجیے، اینی تھنگ، اینی پہلو، کسی بھی طرح سے نبی کے اندر لو کوالٹی تلاشنا، یہ بلیور کے خلاف ہے، بلیو کے خلاف ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے علم غیب کا انکار کر دیا، بڑا کام کر دیا. کس کا انکار کریں آپ؟ علم غیب کا نہیں، نبی کے علم غیب کا انکار کیا. اور وہ نبی جس کو آپ مان چکے ہیں، اور جب بلیو کر چکے ہیں، اور وہ بھی پازیٹو ہو کر کے بلیو کر چکے ہیں، تو اب ان سے ریلیٹڈ ہر پازیٹیوٹی آپ کو تلاشنی ہوگی. اب اس میں نہ ہونے کا پہلو تلاشنا، اس کا مطلب یہ کہ انکمپلیٹ بلیونگ ہے، انکمپلیٹ آپ بلیور ہیں. اسی پیمانے میں سیرتوں کی محفل کو سجائیں بھی آپ، اور اسی پیمانے میں سیرتوں کی محفل میں آپ جائیں بھی. 3-4 لفظ بڑے خاص ابھی آپ کے سامنے آئیں گے. صحابہ کرے کیا، وہ کرے کیا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. ان سب پہلو کو ایک لفظ میں آپ کو کہوں کہ یہ دیکھو کہ اس سے شان محمدی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے. اگر آپ کے اس ڈسکشن سے شان محمدی بڑھ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر اس ڈسکشن سے شان محمدی کم ہو رہی ہے تو بند کیجئے. ہر چیز بولی نہیں جاتی، ہر چیز سوچی نہیں جاتی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں. نبی کے غلام، کیا بات ہے، نبی کے غلام، نبی کی امت، اگر اللہ اس کے رسول کی محبت میں شہید ہو جائے، روح نکل جانے کا نام مردہ ہونا ہے. مردہ یہ لفظ پرشین لفظ ہے، اس کا مصدر ہے مردن، مرنا، مردہ مرا ہوا. جیسے آزمودہ آزمایا ہوا بولتے نا، یہ پرشین ورڈ ہے، ٹینشن نہ لا. تو مردہ اس کو کہتے ہیں جس کی روح نکل جائے. شہید کی روح نکلتی کہ نہیں؟ نکلتی ہے، اب تو وہ شہید ہے. یقتلو، قتل کیے گئے، روح نکلتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے خبردار، نہ تو مردہ بولنا، نہ تو مردہ سوچنا. روح بھی نکل گئی ہے. اگر پرشین کا اعتبار کروں تو وہ واقعی مردہ ہیں، مرے ہوئے ہیں، انتقال کیے ہوئے ہیں. ہم ادب سے شہید بول رہے ہیں اسٹیٹس کے اعتبار سے، لیکن روح نکلنے کا نام
मुर्दा होना है, लेकिन कुरान ने क्या कहा है, न तो मुर्दा कहना और न मुर्दा सोचना। सोचना भी नहीं, सोचने का ताल्लुक डिस्कस से है। तो कुरान ने बोलने से भी मना कर दिया, डिस्कस से भी। किसको मना किया? नबी को नहीं, बिलीवर को। और किसके लिए मना किया? जो बिलीवर है, बिलीवर को बिलीवर के लिए मना किया। अब आप सोचें, आप अल्लाह की राह में शहीद हो गए, इनको कहा जा रहा, अरे क्यों रो रहे हो यार, अरे ये मुर्दा नहीं, अल्लाह के नजदीक जिंदा है। क्या बात है? आप सोचो भी नहीं, बल्कि रश्क करो और कहो अल्लाह हमें भी ऐसी मौत अता फरमा। क्या बात है, आइडियल बन जाते हैं। अब मैं इसे ये जहन दे रहा हूं कि कुरान ने कहा ला तकुलू, मत कहना। कुरान ने कहा ला तहसबन, मत सोचना। माना कि नहीं आपने? अब अगर कोई शहीद के लिए डिस्कस करता है तो ये ला तकुलू और ला तहसबन उसे रोकता है कि नहीं? और बल्कि उसे वो नहीं रोकता, इमाम मुफस्सल रोकता, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। मतलब आप ईमान ला चुके हैं किताब पर, बिलीव कर चुके हैं किताब पर, मतलब ला तकुलू को भी मानना है और ला तहसबन को भी मानना है, मान चुके आप। अब अगर ला तकुलू का माना होता मत कहना, और आप कह रहे हैं, इसका मतलब बिलीव नहीं कर रहे हैं आप। ला तहसबन, मत सोचना, सोच रहे हैं आप, इसका मतलब बिलीव नहीं कर रहे हैं। मैं बिला तशबीह समझाना चाह रहा हूं कि कुरान ने आपको कहा मत कहना, नहीं कहते आप। कुरान ने आपको कहा मत सोचना, नहीं सोचते। जबकि जिसके बारे में कहा जा रहा है वो नबी के गुलाम है, वो नबी की उम्मत है, उम्मत बिलीवर है। नबी तो वो है, ये बिलीवर जिनको बिलीव करके बिलीवर हुआ है। नबी ईमान है, ये मोमिन है। नबी ईमान है, ये मोमिन है। वो ना हो तो मोमिन ना हो, बिलीव ना हो तो बिलीवर ना हो। सही है? बिलीव ना हो तो बिलीवर ना हो, फेल ना हो तो फाइल कहां से, मुसल्ली ना हो तो सलात कहां से। अब जरा समझिए इसको। कहना यह है कि जिस तरह आपने आंख बंद करके ला तहसबन पर और ला तकुलू को बिलीव किया है, यह है किताब और यह है ईमान। आपका दिमाग काम ना करे, मगर इसमें तो दिमाग काम कर रहा कि हमने अल्लाह की किताब को माना है, यही है जन्नती होना। क्योंकि इसी का नाम है ईमान, और ईमान वाले ही जन्नती है, बिलीवर ही जन्नती है। बिला तशबीह समझिए, आपने नबी को मानकर ईमान लाया, आप मोमिन हैं, नबी ईमान है। अब अगर इस ईमान में डिस्कस करेंगे तो आप कंप्लीट मोमिन हैं। अभी तो आप डिस्कशन करने वाले मोमिन हुए ना। और डिस्कस क्या है? डिस्कस ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को क्यों नहीं बचाए, शहीद क्यों होने दिए? समझिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा का हार गुम हो गया, क्यों नहीं बताए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद खुद नहीं मनाए, हम क्यों मनाए? सहाबे किराम, ये सब जो निगेटिविटी है, ये आपकी शान अजमत मोहम्मदी के इजाफा का राज नहीं है। आपको बोलना होगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये जो फीलिंग आ रही है आपको, ये जो शान आ रही है आपके अंदर, ये जो आपके अंदर जो गुड फीलिंग आ रही है, इसी का नाम है ईमान, इसी का नाम है ईमान। यही अल्लाह चाहता है कि मोहम्मदी जिक्र से अपने आप को हमेशा गुड फील किया करो, अच्छा फील किया करो। क्योंकि मैं तो सब जानता हूं, तू कितने पानी में है सब जानता हूं। फिर भी सुनिए एक हदीस पाक, बल्कि अब सीरत के हवाले से 2 मिनट और सुनिए। सीरत शहनशाह बतहा, ऐसा उन्वान दीजिए, बताइए सीरत नबी, सीरत मोहसिन इंसानियत, सीरत रसूल अकरम। लफ्ज देखिए, ऐसा खूबसूरत लफ्ज है, लेकिन बयान क्या कर रहे हैं? पेट पे पत्थर बांधते थे, बकरियां चराते थे, खाना नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा लग रहा। बयान करने वाला बहुत मालदार, नबी बहुत गरीब, ऐसे ही लग रहा ना। लेकिन अगर मैं कहूं या रसूल अल्लाह
آپ کے وسیلے سے ہمارے ماں باپ بخشے جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہ ہے نبی کی تعریف نا. جیسے صحابہ، غور کریں آپ، صحابہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کیا بات ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آقا، کیا بات ہے. نبی کے سسر ہیں ابو بکر، اب وہ بھی کہہ رہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. آج تو آپ کا بیٹا آپ کو نہیں بول رہا کہ آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں، جان لے سکتا ہوں تو بول رہا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اے ٹو زیڈ صحابہ کو آپ مطالعہ کیجئے، چل رہے ہیں نبی، کھا رہے ہیں نبی، پی رہے ہیں نبی، یہاں تک کہ پیٹ پہ پتھر ان کے سامنے باندھے. یہ 1400 سال کے مولوی کے سامنے نہیں باندھے، ان کے سامنے باندھے. تو صحابہ باندھنے کی کوشش کرے، ان کے سامنے بھوکے رہے، صحابہ کوشش کرے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، صحابی میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تم میری طرح نہیں ہو، میری طرح کوئی نہیں ہے، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. اب آپ بتائیے، طرح کا جملہ سامنے والے کو جب کہا جائے، سامنے والے کو کہا جا رہا ایکم مثلی، کون ہے میری طرح تم میں سے بتاؤ کون ہے، تو کہہ سکتے نا میں ہوں، 2 پاؤں ہے 2 ہاتھ ہے. آج ایج بول رہے ہیں نا، آپ یوٹیوب دیکھیے، حضور قبر میں اتارے گئے. بد نصیب ہیں وہ لوگ. آج آپ کے پاس ایک کتاب جانے والی ہے، جشن عید میلاد النبی، توحید و سنت یا شرک و بدعت. اب سمجھیے اس کو، یہ ایک لفظ میں پوری کتاب کا انٹروڈکشن کراؤں. میلاد النبی کو فیل کرنے کا نام ہے جشن عید میلاد النبی. فیل کیجئے گا. اب اگر بیڈ فیل ہو رہا ہے تو کیجئے، تو پھر وہ میلاد النبی نہیں. ذرا سمجھیے. کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر اتارے، انتقال ہوا، جنازہ ہو رہا ہے، سب ہو رہا، تو انتقال کیس کا برتھ ڈے کیسے مناتے؟ ہاں، ان گاندھی فکریں رکھنے والوں کو، ان لوگوں کو واقعی وندے ماترم چاہیے. ان کو، انہی لوگوں کی وجہ سے آج اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ علماء حق کے پاؤں میں ثبات نصیب کرے اور آپ کی رہبری ہمیشہ کرتے رہیں. ان کے چھتر و چھایا میں کنوا مع الصادقین کی مکمل تفسیر بن کر آپ رہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے جو مصطفیٰ نے آزاد کروایا ہے، وہ آزادی ہمیشہ ہمارے لیے مبارک ہو، وہ ہمیشہ مبارک ہو. ہمیں وہ قید چاہیے جو مصطفیٰ نے کہا ہے، الدنیا سجن المؤمن والجنت الکافر. دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے آزادی. اس لیے ہمیں مصطفیٰ کی آزادی مبارک ہو، ملک کی بھی آزادی مبارک ہو. تو یہ بھی کی منزل میں ہے، میرا نبی ہی کی منزل میں ہے. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ دیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کے سامنے ہے وہ، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، واقعی گھر میں کچھ نہیں ہے، 3 دن تک، 1 مہینہ تک بالکل چولہے نہیں جلے ہیں. کمال ہے. جن کے سامنے نہیں جلے، جن کے سامنے پیٹ پہ پتھر، وہ عقیدہ نہیں رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انظر حالنا. غزوہ تبوک سے حضور کے چچا حضرت عباس، کیا بات ہے، اسد الغابہ فی معرمت تمییز الصحابہ، بڑی آتھنٹک کتاب ہے امام اسیر ابن جزری کی، امام اسیر کی بڑی آتھنٹک کتاب ہے، سارے مکاتب فکر میں وہ کتاب میں میں نے کوٹ کیا ہے. جانتے ہیں جنگ کے عالم میں، اے صوفہ پہ بیٹھنے والے، عیش و آرام کی سعودی ریال پہ پلنے والوں، سنو، تم سوچتے ہو میلاد النبی نہ منا کر بڑا احسان کر رہے ہو، ایمان رخصت ہو رہا ہے تم سے. جنگ کا عالم ہے، ہزاروں کا سمجھیے مجمع ہے. غزوہ تبوک سے لوٹ کر کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہوگا. ذرا آپ کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، آپ کا ٹائم پاس تو خیر آج کل موبائل ہو گیا، اب تو نئی بیوی کے سامنے بھی موبائل دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، آقا میں آپ کی میلاد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جنگ کے عالم ہے، یہ کوئی اہتمام جلسہ کا عنوان نہیں ہے، اور 30,000 سے زیادہ کا مجمع ہے. سبحان اللہ. ذرا توجہ سنیں آپ، عربی کے سارے اشعار ہیں. جنگ کے عالم، غزوہ تبوک سے واپسی پر میلاد کا ذکر.
یہ بھی نہیں کہہ رہے ارے تمہیں جشن میلاد نظر آ رہا, یہی تو لوگ بول رہے ہیں نا, ہم مر رہے ہیں, غریباں ہیں, وہ شادی میں ان میں یہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا, ساری باتوں کو لا کر, اور میں کہوں ساری تکلیف کو ایک پلے پر رکھ دو, جشن میلاد مناؤ, سب تکلیف دور ہو جائے گی. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, میری کتاب پڑھیے گا آج, آپ لے کر جائیے, یہ اس کو سمجھیے آپ اس جملہ. کیوں؟ جنگ کے عالم میں ہے, فاقہ کشی ہے جیش عسرت, جنگ عسرت تنگی کا جنگ قرآن نے اسے کہا ہے تبوک کو, مگر اس عالم میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں میلاد منانا چاہتا ہوں, میلاد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو آقا یہ نہیں کہہ رہے یہ تمہیں جشن نظر آ رہا, عید نظر آ رہی ہے, خوشی نظر آ رہی ہے, غریبوں کی شادی کر دینا, اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, وہاں پانی ہو رہا, یہاں یہ ہو رہا, وہ ہو رہا. نہیں, مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں اجازت ہے. کیا بات ہے, سوچیں حضرت عباس بیان کر رہے ہیں, سامعین ہزاروں کے صحابہ 30,000 سے زیادہ ہے, اور چیف گیسٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھئے اس بات کو, کیا سمجھے ہو آپ, کیا ہے آپ کے پاس, کیا ہے؟ 40 دن میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اعلان فرمایا, اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اعلان کر دو نبوت کا. حضرت عیسیٰ کو only 40 days, after only 40 days, 40 دن کے بعد ہی اعلان کر دیا. اور عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں, میرے قرآن میں اس کا ذکر ہے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. 40 دن کے ہیں بس, میں نبی ہوں, میری ماں پر کوئی انگلی نہیں اٹھانا, میں نبی ہوں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بہزہ داری, آنچے خوباں ہما دارن, تو تنہا داری یا رسول اللہ. یعنی تمام نبیوں کی عظمتوں کو ایک طرف, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سارے نبیوں کی فضیلتیں ایک طرف, مگر میرے حبیب آپ کی فضیلت ان سب پر کمال رکھتی ہے, ان سب پر کمال. 40 دن اعلان کرنے والے عیسیٰ ہیں, 40 دن کے بعد آپ کے نبی کو 40 سال کے بعد. فلسفہ سمجھو, ابھی تک کتاب لکھنے والے کو سمجھ میں نہیں آیا, پڑھنے والے کو کہاں میں سمجھ میں آئے. لکھنے والے بھی لکھ رہے ہیں 40 سال کے بعد نبی بننا کہتے, 40 سال کے بعد نبی ہوئے. 40 سال کے بعد نبی ہوئے تو پھر عیسیٰ کو افضل مانو نا, وہ 40 دن ہی میں نبی ہے. پھر محمد الرسول اللہ کو افضل کیوں مان, یہی سب سے تو عیسائی لوگ تم پر کلیم کرتے ہیں. مصطفیٰ 40 سال کے بعد نہیں, ابتدائے آفرینت سے ہی نبی ہے. اب یہ جملہ نہیں سمجھے تو حدیث بتا دو, کن تو نبیوں و آدم و بین المائے والطین. ابھی آدم نہیں تھے, میں تھا نہیں, آدم نہیں تھے, میں نبی تھا. کن تو نبیین کا لفظ ہے, میں نبی تھا, آدم نہیں تھے, تم تھے 14 سال سے. تم ایکسپلین کر رہے ہو, آدم نہیں تھے, آدم کے بعد ہی تو آدمی ہو نا بھائی, وہ آدم ہی نہیں تھے. اب مصطفیٰ کہہ رہے میں نبی تھا. بلیور ہو تو آنکھ بند کر کے مانو, ڈسکس کرو گے تو بلیور کی فہرست ہٹ جاؤ, پہلے فہرست سے نام کٹواؤ پھر ڈسکس کرو, اور اگر اس فہرست میں ہے تو آنکھ بند کر مانو. سبحان اللہ, یہ ہے بلیو کا تصور, یہ ہے بلیو کا پیمانہ. اس لیے سنو ایک اور بڑی خوبصورت بات, درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. سیرت شہنشاہ بطحا کے عنوان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرو یا سنو کسی محفل میں, انفرادی, اجتماعی, کہیں پر بھی, اس میں آپ کو سیڈ فیلنگ نہ ہو, گڈ فیلنگ ہو, ایمان میں اضافہ ہو, ترقی ہو, ایمان میں آپ کو جلا ملے, ایمان میں آپ کو ضیا ملے, ایمان میں آپ کے انوار و تجلیات کی مطلب مورچلہ دھار بارش ہو. ایسا عنوان ہو, ایسا ہو, ایسا نہ لو کوالٹی کے انداز میں آپ جائیے, نہ جائیے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. یہ بتائیے جھوٹ بولنا بولو حرام ہے, کلیئر ہے, غیبت کرنا حرام ہے, واہ میں اتنا لمبا نہیں, جھوٹ بولنا حرام ہے, سچ بولنا جائز نہیں, ضروری ہے. جائز بولے تو چائے کے سر کا ہو جاتا ہے, جیسے آج ہو رہا, پیے تو بھی جائز, نہیں بھی پیے تو چلتا. تو جھوٹ بولنا کمپلسری ہے. یہ شان سب سے اعلیٰ اللہ کی ہے.
من اصدق من اللہ قیلا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا من اصدق من اللہ حدیثا. یہ 3-4 آیت ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں, اللہ کی بولی سے زیادہ سچی بولی کسی کی نہیں. کلیئر بات ہے؟ بات 40 کی جو آئی نا اس میں یہ بات آئی. سبحان اللہ. یہ بتائیے 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح ایسے رہتے ہیں نا ایسے ہی رہا کیجیے, جھپکی نہ ہو آپ کی, نہ تو پھر سمجھیے گا. 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجیے. ایمان کا جو سلسلہ شروع ہوگا تو 40 سال کے بعد ہی ہوگا نا, جب نبی اعلان کریں گے پھر لوگ ایمان لائیں گے تب مومن ہونے کا ہے. یہ 40 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رننگ آف لائف ہے, یہ جو 40 سال اعلان رسالت سے پہلے کی جو یہ زندگی ہے, اس میں تو کوئی بلیور نہیں ہے. بلیور سے مراد کلمہ پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب حضور محمد رسول اللہ بتائیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کو مانو, بتائیں گے تو یہ بتانے والے 40 سال کے بعد ہیں. صحیح ہے, 40 سال کے بعد ہیں. شروع سے لے کے 40 سال کی پوری زندگی کو ایک دم خوبصورت دل کے آئینے میں اتاریے آپ, خوبصورت دل کے آئینے میں, اور بڑی توجہ سے دیکھیے. سب سے پہلا لفظ نظر آئے گا الصادق الوعد الامین. کیا نظر آیا؟ ایک دم فارمیٹ کر دیجئے ساری نیگیٹیوٹی کو. اور یہ جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں نا جو آج کل بڑے علم والے, نہیں علم والے نہیں, محبت والے بنیے آپ, محبت والے بنیے آپ. نان فیمس صحابی امام اعظم سے افضل ہے, بدوی صحابی امام بخاری سے افضل ہے. آپ بخاری بھی بن گئے نا تو اس مطلب نہ پڑھے ہوئے صحابی سے افضل نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ محبت والے ہیں, وہ دیدار رسول والے ہیں, وہ جمال محمدی کو دیکھنے والے. ذرا سمجھے اس جملے کو. اب جو کہہ رہا ہوں میں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی جو یہ رننگ آف لائف ہے, اس میں آپ سچے ہیں. سچ بولنے کا ڈھنگ تو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے, سچائی کی تعریف تو ہم نے قرآن میں دیکھی. اور جب ابھی اعلان رسالت ہی نہیں ہوا تو قرآن نازل کہاں ہوا؟ اور جب قرآن نازل نہیں ہوا تو سچ کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کس سے سیکھے؟ کتاب سے بول دیں نا, کتاب میں ہے, قرآن میں ہے, حدیث میں. تو آپ کے جو سورس آف نالج ہے یہ کون ہے؟ قرآن اور حدیث, یہی ہے نا. اور ابھی اعلان ہی نہیں کیا ہے تو یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ کہاں سے؟ تو بتائیے یہ لفظ سچ ہونے کا کانسیپٹ یہ کہاں سے؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور محمد سچے ہیں. قرآن نازل نہیں ہوا محمد اچھے ہیں. قرآن نازل نہیں ہوا محمد امین ہیں. قرآن نازل نہیں ہوا محمد وعدہ کے وفا کرنے والے ہیں. جبکہ یہ سب کانسیپٹ قرآن کا ہے. اب سمجھ میں آ گیا. سیرت شہنشاہ بطحا کا رخ سمجھیے کہ سنو, جو قرآن تیرے ہاتھ میں اترنے والا ہے نا وہ خاموش قرآن ہے, اور 40 سالہ زندگی یہ بولتا قرآن ہے. یہ 40 سالہ زندگی جس کو علمی دنیا میں کہو کہ قرآن 40 سال کے بعد پڑھنے کے لیے نازل ہوا, اور 40 سالہ جو رننگ آف لائف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ ماننے والی ہے. یہ جو بھی مان رہے ہیں, یہ جو بھی سچ کہہ رہے ہیں, یہ بھی قرآن کا عملی نمونہ ہے. اسی لیے قرآن نے کہا میرے حبیب آپ کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے. پہلے پوری زندگی کو قرآن کا عملی پریکٹیکلی نمونہ بنایا, 40 سال میں سنوارا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے منقول ہے, کانا خلقہ القرآن. اخلاق محمدی پہچاننا چاہتے ہو, سیرت شہنشاہ بطحا دیکھنا چاہتے ہو, قرآن کو دیکھ لو, نبی کو سمجھ جاؤ. سبحان اللہ. تو نبی تو 40 سالہ پہلے بھی ہیں, گویا عائشہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, دیکھ کر رہی ہے کہ دیکھ
آج پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے قرآن ہے، بلیو کے لیے 40 سالہ زندگی کو دیکھ لو، بلیور نے صادق نہیں، نان بلیور نے صادق کہا ان کو۔ آپ تو بلیو کر رہے ہو، کہنا ہی ہے آپ کو سچا، کہنا ہی ہے آپ کو اچھا، ماننے والا نیگیٹو نہیں تلاشے گا، بس یہی اشارہ دے رہا ہو۔ ڈسکس کرنے والوں، 40 سالہ زندگی میں جن لوگوں نے بلیو نہیں کیا ہے، اس سے بھی بدتر ہو تم اگر محمد کے خلاف جا رہے ہو۔ بلیو کرنے کے بعد تو تمہارا بدتر کا عنوان ہی ختم ہو جانا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تر بنو، اور یہ اسی شرط پر ہے جب نبی کی بات آئے تو خوش ہو جاؤ، نبی کی بات آئے تو گڈ فیلنگ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو آنے والے مہینے میں رحمت للعالمین کا صدقہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں